اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صرف نور اور صرف تعلیم سے مدد فرما۔ سورۃ قلم آیت نمبر 12 سے 13 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، نیکی سے بہت روکنے والا حد سے متجاوز سخت گنہگار ہے، بہت بدخو ہے، ان سب کے بعد نطفہ حرام ہے۔ نیکی سے روکنے اور اتل اور زنیم کا معنی۔ نیکی سے روکنے سے یہ مراد ہے کہ وہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ شخص اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ حسن نے کہا، وہ کہتا تھا، تم میں سے جو شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا، میں اس کو کوئی نفع نہیں دوں گا، اور وہ لوگوں پر حد سے زیادہ ظلم کرتا تھا اور سخت گنہگار تھا۔ سورۃ القلم آیت نمبر 13 میں اوتلم کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سخت مزاج، گردن کش، اجڑ، بسیار خور، درشت، جس کا جسم بہت مضبوط ہو اور اس کے اخلاق بہت خراب ہو۔ اور اس آیت میں زنیم کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بدنام، جو شخص کسی بری شناخت سے معروف ہو، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی قوم میں شامل کرنے اور فی الواقعہ وہ اس قوم سے نہ ہو۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو کسی قوم میں شامل کرے اور اصل میں اس قوم سے نہ ہو، یعنی یہ کہتا تھا میں قریشی ہوں پر قریشی تھا نہیں۔ تو یہ زنیم کا ایک معنی یہاں پہ بیان ہوا ہے، اب باقی معنی بھی بیان ہوں گے۔ زنیم کا معنی ہوتا ہے ولد الزنا، یعنی جو حرام کی اولاد، بدنام کو بھی کہتے ہیں۔ اور امام فخر الدین محمد عمر رازی نے کہا ہے کہ زنیم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، کہ فراں نے کہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے نسب میں تہمت ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی قوم کے ساتھ ملائے اور وہ ان میں سے نہ ہو۔ زنیم اس ولد الزنا کو کہتے ہیں جو خود کو کسی قوم کے ساتھ منسوب کرے اور حقیقت میں وہ اس قوم سے نہ ہو۔ ولید بن مغیرہ قریش کے نسب میں متہم تھا، یعنی بدنام تھا، اور ان کی اصل سے نہ تھا، اور اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے 18 سال بعد دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کی ماں نے بدکاری کی تھی مگر مشہور نہ تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ شیبی کا قول یہ ہے کہ زنیم وہ شخص ہے جو اپنی برائی اور ملامت میں اس طرح مشہور ہو جیسے بکری اپنے لٹکے ہوئے کان کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، زنیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گلے میں زائد گوشت ہونے کی وجہ سے مشہور ہو۔ اور مقاتل نے کہا، زنیم وہ شخص ہے جس کے کان کی جڑ میں زائد گوشت ہو۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر نے زنیم کے متعلق متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا، زنیم وہ شخص ہے جو برائی میں اتنا مشہور ہو کہ اسی برائی کے ساتھ لوگوں میں پہچانا جاتا ہو، اور اکثر ایسا شخص نسب میں متہم اور ولد الزنا ہوتا ہے، یعنی حرام کی اولاد ہوتا ہے، اور شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے۔ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اس شخص پر روتا ہے جس کا جسم اللہ تعالیٰ نے تندرست بنایا ہو اور اس کا پیٹ بڑا ہو، اس کو دنیا کا مال دیا ہو اور وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہو۔ اسی طرح اوتلم زنیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ولد الزنا داخل نہیں ہوگا، اور نہ احسان جتانے والا، اور نہ ماں باپ کا نافرمان، اور نہ دائمی شرابی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔
اب پھر اس حدیث میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ولد الزنا داخل نہیں ہوگا جو حرام کی اولاد ہو، اور نہ احسان جتانے والا داخل ہوگا، نہ ماں باپ کا نافرمان داخل ہوگا، اور جو ہمیشہ شراب پیتا ہو وہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ مومن مسلمان ہے اور پھر شرابی ہے، پھر نہ ماں باپ کا نافرمان ہے، احسان جتانے والا ہے، یا حرام کی اولاد ہے، جو بھی ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب بھی یہ احادیث آئیں تو ان کا یہ معنی نہیں ہوتا جو لوگ مراد لے لیتے ہیں کہ یہ پھر کبھی جنت میں نہیں جانے والے۔ کبھی جو نہیں جنت میں جائیں گے وہ صرف کافر ہیں جو بے ایمان مریں گے، جو منافق ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دل میں ان کی کفر موجود ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ باقی ہر مومن مسلمان جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صرف بندہ ایمان لایا، نیک اعمال نہیں کرتا تھا، گناہوں سے نہیں بچتا تھا، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ولد الزنا داخل نہیں ہوگا۔ وہ زنا کی جو اولاد ہے، جو حرام کی اولاد ہے، اس میں اس اولاد کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو اس کے ماں باپ نے زنا کیا، ماں نے کس سے زنا کر لیا یا باپ نے کس سے زنا کر لیا تو وہ پیدا ہو گیا۔ اس میں اس حرام کی اولاد یا ولد الزنا کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا وہ گنہگار ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے طریقے پر قائم رہا، جیسے ماں باپ زنا کرتے رہے وہ بھی زنا کرتا رہا، تو اب اس صورت میں نہیں جائے گا۔ ورنہ اس میں اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو تب پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو زنا ماں نے کیا یا باپ نے کیا، اس کو کہا جی وہ ولد الزنا ہے، یہ اس وجہ سے تو دوزخ میں جائے گا۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات بھی سمجھنے والی۔ یہ حدیث اس ولد الزنا پر محمول ہے جو اپنے ماں باپ کی طرح زنا کرتا ہو۔ وہی بات انہوں نے بھی تفسیر میں کر دی کہ یہ اس کی طرف بات ہو رہی ہے جو اپنے ماں باپ کی طرح زنا کرتا ہو، کیونکہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے افعال دخول جنت کے منافی نہیں ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ یہ لوگ ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ جنت میں جانے کی نفی نہیں ہو رہی کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ یہ ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اپنی سزا پا کر جنت میں جائیں گے۔ اور آپ نے زجرن اس طرح فرمایا ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ایسا فرمایا ہے کہ لوگ ڈریں اور ایسے کام نہ کریں۔ جیسے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ کا زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے، تو یہ سب حیا کی باتیں ہیں کہ آنکھ سے بھی حیا کرنا چاہیے، کان سے بھی بری باتیں نہ سنیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں، اور زبان سے بھی حیا کریں کہ بیہودہ باتیں نہ کریں۔ بہرحال جب ان کو زنا فرمایا تو یہ نہیں کہ زبان سے زنا کر لیا ہے یا ہاتھ سے زنا کر لیا ہے کہ غیر محرم کو چھوا اور یہ زنا ہو گیا، غیر محرم کو صرف چھونے سے زنا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ غیر محرم کو صرف دیکھنے سے زنا ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بیہودہ بات سنی تو کان کا زنا ہو گیا، تو ان کا یہ تو حدیثیں ہیں، تو پر ان حدیثوں کا معنی یہ نہیں ہے۔ ان کا معنی یہ ہے کہ حیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں زنا کی طرف لے کر جانے والی ہیں، زنا نہیں۔ زنا صرف وہی ہے جو شرم گاہوں کے ملاپ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زنا نہیں ہوتا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، اور چاروں بڑے فقہا جو ہیں ان کو میں پہلے بھی اس کی پوسٹ بنا کے لگا چکا ہوں، اس پر پورا تفصیلی جو ہے وہ تبیان القرآن میں پوری بحث ہے، وہ بھی میں نے لگائی ہے، پوسٹ کی ہے۔ زنا صرف شرم گاہوں کے ملاپ سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آنکھ کا بھی کوئی زنا ہوتا ہے یا کان کا۔ پر جن حدیثوں میں یہ فرمایا وہ خوشبو لگا کے نکلی تو وہ عورت زانی ہے، تو آپ اس جو بھی خوشبو لگا کے نکلے عورت آپ اس کو زانی زانی کہنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے یہ سختی اس لیے فرمائی ہے کہ اگر وہ خوشبو لگا کے نکلی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ نامحرم مرد میری طرف آئیں، اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جاری کہاں ہے، جاری زنا کی طرف ہے، یہ نہیں کہ خوشبو لگا کے نکلی تو اب زانی ہوگی۔ یہ آہستہ آہستہ وہ نکل کے جائے گی، پھر غیر محرم لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، مائل ہوں گے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ زنا کی طرف چلی جائے گی، اس لیے فرمایا وہ زانی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے خوشبو لگائی تو زانی ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ان احادیث کا یہ معنی نہیں ہوتا، تو ان کی تشریح ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ اس میں علماء کیا فرما رہے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے، اہل بیت اور صحابہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہنے والے کا مصداق،
علامہ سید محمود علوسی حنفی لکھتے ہیں کہ تمام روایات اس پر محمول ہیں کہ جس شخص نے آپ کو مجنون کہا تھا وہ ولید بن مغیرہ مخزومی تھا، اور وہ اپنے آپ کو قریش کی طرف منسوب کرتا تھا، اور واقعے میں وہ قریش سے نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے 18 سال بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص الحکم بن العاص تھا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص الاخنس بن شریک تھا، اور وہ اصل میں ثقیف سے تھا، یعنی ثقیف قبیلے سے تھا، اور اس کا شمار زہرہ میں ہوتا تھا، یعنی تھا ثقیف کا اور کہتا تھا کہ میں زہرہ سے ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص الاسود بن یغوث تھا یا ابو جہل تھا۔ بہرحال یہ 3-4 قول آ گئے ہیں کہ یہ کس گستاخ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی نام نہیں ہے یہ سارے ہیں تو گستاخ رسول ہی۔ بہرحال علماء جمہور کا اسی قول پہ اجماع ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی ہی بات ہو رہی ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ وہ ہے جو حضور کا گستاخ تھا، جس کے عیب وہ ہٹا رہا ہے، عیبوں سے پردہ، جو خود عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور ہٹا رہا کیوں ہے؟ کیونکہ گستاخ رسول ہے یہ، مطلب گستاخ رسول یہ امید چھوڑ دے کہ اس کو صرف آخرت میں رسوائی ہوگی، دنیا میں وہ خوش رہے گا، اس کو دنیا میں بھی اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا، اس کے گناہوں سے اور عیبوں سے پردے ہٹا دے گا۔ قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیوب مذکور ہیں یا 9؟ اب یہ ایک بحث ہے کہ جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے 9 عیب بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے 9 عیب بیان فرمایا ہے قرآن میں، بس 2-3 علماء ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ یہ 10 ہیں، حالانکہ 10 نہیں ہیں، اللہ نے 9 ہی عیب بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ 9 عیب کیا ہیں؟ نمبر 1 بے حد قسمیں کھانے والا، نمبر 2 بے حد ذلیل، نمبر 3 بہت تانے دینے والا، نمبر 4 چلتا پھرتا چغل خور، نمبر 5 نیکی سے بہت روکنے والا، نمبر 6 حد سے متجاوز یعنی حد سے بڑھنے والا، اور نمبر 7 سخت گنہگار، اور نمبر 8 بہت بدخو، اور نمبر 9 نطفہ حرام یعنی حرام کی اولاد۔ یہ 9 عیب اللہ پاک نے چن چن کے اور گن گن کے اس کے سورۃ القلم میں بیان کر دیے ہیں ولید بن مغیرہ کے۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی ہے، اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تو اس سے ہے۔ اب کیونکہ ایک بحث ہے میں اس کی بات میں وضاحت کروں گا۔ پھر آگے کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مذکور الصدر روایت کو علامہ سلمان جمل نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس شخص نے اپنی ماں سے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ایسی 9 صفات بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ 10 بیان کی، تو اللہ نے تو 10 بیان ہی نہیں کی، اللہ نے تو 9 بیان کی، اور پھر روایت پیش کی کہ 10 بیان کی، 10 نہیں 9 بیان کی۔ تو وہ اس کی کریکشن کر رہا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری 9 ایسی صفات بیان کی ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، ماں سوائے 9ویں صفت کے کہ اگر تم نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے 9 عیب بیان کیے ہیں، 8 کو میں جانتا ہوں، وہ 8 کو میں خود پہچان سکتا ہوں، 9ویں کو میں نہیں پہچان سکتا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، یہ صرف تو ہی بتا سکتی ہے۔ ماں کو لٹایا، اس کے اوپر چڑھ گیا، چھری اٹھا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا بتا مجھے حلالی ہوں یا حرامی ہوں، اس نے کہا
تیرا باپ اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس سے بچہ پیدا ہو، مجھے ڈر تھا وہ مر جائے گا، اس کی ساری دولت کسی اور کے پاس چلی جائے گی، اس لیے میں جنگل میں گئی، وہاں پہ مجھے چرواہا ملا، اس سے میں نے زنا کیا، اس سے تو پیدا ہوا ہے۔ قرآن بھی حق کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق کہہ رہے ہیں، اللہ بھی حق فرما رہا ہے، تو واقعی زنا کی اولاد ہے، یعنی زنا سے پیدا ہوا۔ تو یہ روایت یہاں پہ پڑھی جا رہی ہے کہ ماں سوائے نومی صفت کے اگر تم نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا تمہارا باپ نامرد تھا، مجھے مال کا خطرہ ہوا تو میں نے ایک چرواہے کو اپنے اوپر قادر کیا، تم اس کے نسب سے ہو۔ علامہ جمل نے اس روایت کو صرف اپنے استاذ کے حوالے سے لکھا ہے، اور علامہ ساوی مالکی نے بھی اس کو حسب ذیل عادت جمل سے نقل کر کے لکھ دیا ہے۔ ہمیں کسی حدیث کی کتاب یا اور کسی تفسیر سے اس کی اصل نہیں ملی۔ نیز صدر الافاضل رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے 10 عیوب بیان کیے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے صرف 9 عیوب کا ذکر ہے۔ اور صدر الافاضل کی پیروی میں مفتی احمد یار نعیمی نے نور العرفان میں، اور حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں اس شخص کے 10 عیوب لکھے ہیں، جبکہ دیگر مفسرین نے قرآن مجید کے مطابق 9 عیوب لکھے ہیں۔ صرف یہ 2-3 علماء ہیں جنہوں نے 10 لکھ دیے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے لکھے تھے، تو 2 نے ان کی پیروی میں لکھ دیا کہ 10 عیب ہی ہیں، جبکہ قرآن نے 10 عیب نہیں بیان کیے، 9 بیان کیے۔ جبکہ دیگر مفسرین نے قرآن مجید کے مطابق 9 عیوب لکھے ہیں، اور یہ پھر کتابوں کے حوالے لکھے ہیں کہ کہاں کہاں لکھے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اس کا رد کرنا اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور نعت بیان کرنا قرآن مجید کا اسلوب اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔